ہر سال لاکھوں کروڑوں مسلمان حج اور عمرہ انجام دینے کی غرض سے حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد وہ زیارت نبی کی غرض سے ان کے شہر مدینہ النبی تشریف لے جاتے ہیں تاکہ اپنے نبی پر درود اور سلام بھیج سکیں۔ ناظرین، یہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر قدم قدم پہ وحی الہی کے نزول کے آثار نظر آتے ہیں، جہاں آج بھی رسول خدا اور ان کی اہل بیت علیہم السلام کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اسی مدینے میں ساتھ میں ایک ایسی بستی آباد ہے جہاں پر قبروں پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ بقیع کا قبرستان، جس میں اہل بیت کے گھرانے کے وہ ستارے آرام فرما ہیں جنہیں پیغمبر نے خود اپنے کاندھوں پر بٹھایا۔ آئیے آج کی ویڈیو میں اس جنت البقیع کے قبرستان کی تاریخی اہمیت، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ مقدس میں اس کی اہمیت، اور 8 شوال کے اس سیاہ ترین دن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کے اوپر موجود گنبدوں کو بے دردی سے مسمار کیا گیا۔ ناظرین، آئیے تاریخ کے اوراق میں دیکھتے ہیں کہ اس بقیع الغرقد یعنی جنت البقیع کا آغاز کیسے ہوا۔ بقیع الغرقد مدینے کا وہ علاقہ تھا جہاں پر جھاڑیوں اور کانٹوں والے درخت پائے جاتے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مسلمانوں کی جب تعداد زیادہ ہوئی تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے الگ ایک قبرستان کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس علاقے کو بطور قبرستان کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہاں پر سب سے پہلی جو شخصیت دفن ہوئی وہ جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون تھے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کم سنی کے عالم میں رحلت فرما گئے تھے، وہ بھی یہیں پر دفن ہوئے۔ لیکن بقیع کی قسمت کا ستارہ اس وقت چمکا جب اہل بیت نبی سے ایک شخصیت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کو یہاں پر پیغمبر اسلام نے دفن کیا، بلکہ ان کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور ان کی قبر میں خود لیٹ کر اس کو بابرکت بنایا۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کو پیغمبر اسلام اپنی ماں سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو بچپن میں پال کر بڑا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی جلیل القدر اور عظیم ہستیاں یہاں پر آرام فرما ہیں، جن میں نمایاں 4 ائمہ، جنہیں ائمۃ البقیع بھی کہا جاتا ہے، 4 معصوم امام اس مٹی میں آرام فرما ہیں۔ پہلے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ جب ان کو اپنے نانا رسول خدا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا گیا اور ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے تو ان کو بعد میں آ کر اسی قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور دوسرے حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام، جو کربلا کے چشمدید گواہ تھے اور اپنی آخری عمر تک، اپنی شہادت تک کربلا میں بے دردی سے شہید ہوئے اپنے بابا اور ان کے ساتھیوں پر گریہ فرماتے رہے۔ تیسرے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، جو علم انبیاء کو شگافتہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے مدینے میں اپنی علمی دھاک بٹھائی۔ چوتھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ جن کی طرف فقہ جعفریہ منسوب ہے۔ یہ بقیع اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کی کھلی کتاب ہے۔ سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اسی بقیع میں خاتون جنت حضرت
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، اگرچہ یہ تعین نہیں کیا گیا کہ بی بی کی قبر کہاں پر ہے، لیکن اسی کے بارے میں کچھ روایات ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی قبر بھی یہیں پر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر وہ بیت الاحزان یعنی غموں کا گھر، جب پیغمبر کی رحلت کے بعد ان کی بیٹی، ان کی لخت جگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر ظلموں کے پہاڑ ڈھائے گئے، تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بقیع میں الگ سے کمرہ بنا کے دیا تھا، تو جب وہاں آتی تھی اور وہیں آ کر گریا کرتی تھی، اس کو بیت الاحزان کا نام دیا گیا تھا، وہ بھی وہیں پر تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی عظیم ہستیاں یہاں پر مدفون ہیں، جن میں پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ہی عظیم شخصیت حضرت عباس علمدار سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین علیہ السلام بھی یہیں پر دفن ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے یہ ہی کافی ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ کربلا کے بعد وہ بقیع کے قبرستان آتی تھی اور وہیں آ کر زمین پہ بیٹھ کر قبروں کے 4 قبروں کے نشان بناتی تھی اور اپنے بیٹوں پر گریا کرتی تھی، اتنا گریا کرتی تھی کہ جو لوگ وہاں پر چل رہے ہوتے تھے وہ بھی ان کو دیکھ کر وہاں پر گریا شروع کر دیتے تھے۔ اب ہم تاریخ کے اس دردناک باب کا ذکر کرتے ہیں جس نے ہر مسلمان اور محب اہل بیت کا دل زخم سے بھر دیا، کہ ہر شخص اس واقعے کو یاد کر کے آج بھی اشک بار ہوتا ہے، اور وہ زخم آج بھی مومنوں، مسلمانوں اور اہل بیت کے محبوں کے دلوں میں موجود ہے۔ وہ مدینہ جو صدقے اور سلامتی کے نام پر بنایا گیا تھا، اسی مدینہ میں 1400 سال جن اہل بیت علیہم السلام کے قبروں کے اوپر گنبز اور زریحاں بنی ہوئی تھی، اس کو مسلمانوں نے اپنے دلوں سے بنایا تھا، اور پوری دنیا سے مسلمان آ کے ان کی زیارات کرتے تھے، وہاں پر اہل بیت علیہم السلام پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ لیکن پھر تاریخ کا ایک بھیانک دور آیا، 8 شوال 1344 ہجری 21 اپریل 1926 کا وہ سیاہ ترین دن، جب آل سعود نے حجاز پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے سلفی اور وہابی عقائد کے تحت ایک فتویٰ جاری کیا کہ قبروں پر مزارات بنانا شرک ہے۔ پھر مدینے میں وہ ظلم ہوا کہ آسمان بھی کانپ اٹھا، اہل بیت علیہم السلام جو اس کائنات کی خلقت کا سبب تھے، ان کی مزارات پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہم السلام والصلاۃ، ان کی قبروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے، اور جو زریحیں وہاں پر موجود تھیں ان کو توڑ دیا گیا، اور وہ بیت الاحزان جہاں پر سیدہ روتی تھی اس کو بھی ملیا میٹ کر دیا گیا، جنہیں دیکھ کر زائرین کو سکون ملتا تھا انہیں مٹی میں ملا دیا گیا۔ اس سانحہ ہونے کے بعد پوری دنیا سے مسلمان اور محبان اہل بیت تڑپ اٹھے، پوری دنیا میں ہر ملک میں لوگوں نے احتجاجات کیے اور تاکہ وہ روزے دوبارہ تعمیر کیے جائے، لیکن افسوس وہ روزے آج تک دوبارہ تعمیر نہ ہو سکے۔ ناظرین، کربلا کے بعد آج بھی اگر کوئی جگہ ایسی ہو جو اہل بیت کے مظلوم ہونے کی گواہی دے رہی ہو تو وہ جنت البقیع ہے۔ آج بھی جب کوئی محب اہل بیت مسلمان وہاں مدینے جاتا ہے اور باہر کھڑی جالیوں کے پاس کھڑا کر کے اس کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عظیم ہستیوں کی قبریں کڑی دھوپ میں موجود ہیں، تو ہر ایک انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ہر کوئی شاید یہی دعا کرتا ہے کہ کاش کوئی ایسا رہنما آ جائے کہ جو آ کر ان قبروں کو، ان مزارات کو، ان ضریحوں کو، ان روزوں کو دوبارہ بنائے، تاکہ ان کی زیارت کی جا سکے
اور ان عظیم ہستیوں پر درود و سلام بھیجا جا سکے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خدایا منتقم خون حسین امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ وہ آ کر دوبارہ ان رونقوں کو بحال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔